الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم کی سورۃ الحاقہ، اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح کا درس ہمارا چل رہا ہے۔ سورۃ الحاقہ کی 24 آیات ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ الرحمن اللہ کی توفیق سے آیت نمبر 25 سے ہمارا آج کا یہ درس شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ہم نے جو درس میں پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ نیک جو لوگ ہیں، اچھے جو لوگ ہیں، اللہ پاک سے ڈرنے والے، ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور آج کا جو سبق ہمارا درس شروع ہو رہا ہے، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو دنیا میں بغاوتیں کرتے رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اور مختلف جرائم میں ملوث رہے، اللہ کی حدود کو توڑتے رہے، تکبر کرتے رہے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور اما جہاں تک تعلق ہے من اس شخص کا، وَأَمَّا مَن اور جہاں تک تعلق ہے اس شخص کا، اس انسان کا کہ اوتیا اسے دیا گیا، وہ دیا گیا کتابہ اپنا نامہ اعمال۔ تو جہاں تک تعلق ہے اس انسان کا، اس مرد اور عورت کا، اس باغی و سرکش کا، کہ من اوتیا کتابہ جس کو اس کا نامہ اعمال دیا گیا، بشمالہ اس کے بائیں ہاتھ میں۔ شمال بائیں کو کہتے ہیں، یمین دائیں کو کہتے ہیں، اور شمال بائیں کو کہتے ہیں۔ بشمالہ اپنے بائیں ہاتھ میں، اس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا۔ فَيَقُولُ تو وہ کہے گا یا لیتنی اے کاش میں، یا لیتنی اے کاش میں، لم اوتا کتابیا، لم نہ اوتا دیا جاتا کتابیا اپنا نامہ اعمال، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ اللہ، جب وہ نامہ اعمال دیے جانے کی سختیوں کو دیکھے گا کہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کا رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، اور اس کی سزا کیا ہے، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنا اس کی سزا کیا ہے، تو وہ کہے گا لم اوتا کتابیا،
ارے یہ تو ناکامی ہے، مجھے یہ رزلٹ کارڈ دیا ہی نہ جاتا، مجھے نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ جبکہ اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ نیک آدمی جس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دکھاتا پھرے گا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ مجھے یقین تھا، میں محنت کرتا رہا، میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہ بد نصیب کہے گا لم اوتا کتابیہ، اے کاش مجھے نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، لم اوتا کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، وا اور لم ادری میں نہیں جانتا، ما حسابیہ کہ حساب کیا ہے، ولم ادری ما حسابیہ مجھے تو پتہ ہی نہیں حساب کیا ہے، کہ میرا حساب بھی ہے میں نہیں جانتا تھا، جانتا تو تھا لیکن پرواہ نہ کی۔ اس بے پرواہی کا انجام آج یہ بھگت رہا ہے، اس نے پرواہ نہیں کی، سمجھا ہی نہیں۔ آگے فرمایا یا لیتہا کانت القاضیہ، اور یہ کہے گا یا لیتہا اے کاش، یا لیتا اے کاش کہ ہاں وہ موت، یا لیتہا اے کاش وہ موت کانت ہوتی القاضیہ فیصلہ کر دینے والی، اے کاش وہ موت فیصلہ کر دینے والی ہوتی، مجھے دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا، میرا قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ ما اغنا انی مالیہ، میں نے تو دنیا میں مال حاصل کرنے کے لیے بڑی محنتیں کی، بڑی کاشیں کی، میں دن رات ایک کرتا رہا مال کو اکٹھا کرنے کے لیے، میں نے بڑا مال جمع کیا، جھوٹ بولے، کیا کیا پاپڑ بیلے، کن کن جرائم کا ارتکاب کیا مال کو اکٹھا کرنے کے لیے، لیکن آج ما اغنا انی مالیہ، میرے مال نے مجھے کچھ فائدہ نہ دیا، حالکہ انی سلطانیہ، حالکہ فنا ہو گئی، ختم ہو گئی، انی مجھ سے، سلطانیہ میری سلطنت، میری سلطنت ختم ہو گئی، وہ ملازمین، وہ نوکر چاکر، وہ خدام، وہ جو میری ایک آواز پہ دوڑے چلے آتے تھے، وہ پروٹوکول، وہ اتنی گاڑیاں آگے اتنی پیچھے، وہ سب فوج اور پولیس کے دستے، وہ سب ختم ہو گئے، حالکہ انی سلطان، میرا اقتدار ختم ہو گیا، کچھ کام نہ آیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب حکم ہوگا خذوہ، خذوہ، اخذ یاخذ، خذ پکڑ، خذوہ اس کو پکڑ لو، اللہ حکم ہوگا خذوہ اس کو پکڑ لو، فغلوہ، اغلال اس کی جمع ہے، غل مانا توق، فغلوہ پھر اسے توق ڈال دو، اس کو پکڑو، اس نے بڑی آزادی دیکھ لی، اس نے بڑی آزادی بنا لی، اب خذوہ اس کو پکڑ لو، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ بڑی ڈھیل دیتا ہے، بڑی ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب وہ پکڑتا ہے
تو پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. خذوہ، اس کو پکڑ لو، خذوہ پکڑ لو، وہ اس کو، اس مجرم کو، اس باغی کو، اس سرکش اور نافرمان کو پکڑ لو. فغلوہ، اس کے گلے میں ٹوک ڈال دو. اللہ اکبر. ثم، پھر، اسی پہ اکتفا نہیں، خالی گرفتاری اور گلے میں توق ہی نہیں، بلکہ فرمایا ثم، پھر الجحیم، دہتی ہوئی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں، صلوہ، اس کو جھونک دو، اس کو پھینک دو، اس کو جھونک دو. ثم الجحیم صلوہ، پھر دیکھتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو جھونک دو. ثم، پھر فی سلسلۃ، سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں، سلاسل اس کی جمع ہے. ثم، پھر فی سلسلۃ، ایک زنجیر میں، ذرعوہا، کہ اس کی لمبائی، اس زنجیر کی، ذرعوہا، اس کی لمبائی، مرکب اضافی. ثم فی سلسلۃ، پھر ایک زنجیر میں، ذرعوہا، جس کی لمبائی 70 ذراع، 70 ہاتھ ہے. پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیر. فَاسْلُكُوهُ، اس کو اس میں جکڑ دو. 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اس کو جکڑ دو، اس کو پرو دو، اس کو بند کر دو اس سے. اللہ اکبر. کتنا سخت عذاب ہے، کتنی سختی ہے. یہاں پہ میں حضرات صحابہ کرام کے چند واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جہنم کا جب ذکر ہوتا تھا تو حضرات صحابہ کرام کی کیفیات کیا ہوتی تھی. حدیث میں آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ ایک مرتبہ سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حتی قولہ تعالی اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. جب اس آیت پہ پہنچے سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. یہ کون ہے؟ یہ خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ. جب اس آیت پہ پہنچے فبقا، اللہ، فبقا، رونے لگ گئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے. واشتد بقاءہ، اور اتنا زیادہ روئے، اتنا زیادہ روئے، حتی مریضا، اتنا روئے کہ رونے کی وجہ سے بیمار ہو. وعادوہ، اتنا بیمار ہوئے کہ لوگ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیمار کرسی کے لیے آنے لگے، ان کی عیادت کے لیے آنے لگے. اللہ کے عذاب کا ذکر سن کے اتنا رو. اللہ اکبر. اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے وَقَانَ فِي وَجْهِهِ خَطَّانِ أَسْوَدَانِ مِنَ الْبُقَاءِ، کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے جہنم کی وجہ سے کہ
ان کے چہرے پہ دو سیاہ لکیریں بن گئی تھی مسلسل آنسو بہنے کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے، اتنا روتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث پاک میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں ملتا ہے کہ سیدنا سعد بن اخرم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا، فمر بالحدادین وقد اخرجوا حدیدا من النار۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا، ہمارا گزر لوہار کی دکان کے پاس سے ہوا۔ لوہار جو لوہے کا کام کرتے ہیں، لوہے کی چیزیں بناتے ہیں۔ اب وقد اخرجوا حدیدا من النار، انہوں نے کوئی اوزار بنانے کے لیے وہ بھٹی سے لوہے کو نکالا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ بھٹی کے اندر جب لوہے کو گرم کرتے ہیں اور اس کو جب نکالتے ہیں تو وہ آگ بنا ہوا ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بھٹی سے نکلنے والے اس لوہے کو دیکھا، فقام ينظر الیہ، اس کو دیکھنے لگا، اور دیکھتے ہی یبکی ویبکی، اور رونے لگا۔ اللہ، اس آگ کو دیکھ کے، بھٹی کی آگ کو، لوہے کو دیکھ کے رونے لگا۔ اللہ۔ تو حضرات صحابہ کرام میرے بھائیوں جہنم کو یاد کر کے بہت روتے تھے، بہت روتے تھے۔ اسی طرح سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھتے ہوئے جب اس مقام پہ آئے کہ جہنمیوں کے گلوں میں جہنم کے توق ڈال دیے جائیں گے، تو پھر ان کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اور یہ آیت جب وہ پڑھی انہوں نے تو اس قدر اس آیت نے ان کو جھنجھوڑا کہ فجعل یرددها ویبکی حتی اصبح، ساری رات جہنم کی آیت پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے، روتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ صبح کا کیا اتنا روئے، اتنا روئے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا حکم ہوگا خذوہ، اس کو پکڑ لو، فغلوہ، پھر اسے توق ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر دیکھتی ہوئی آگ میں اس کو جھونک دو، ثم فی سلسلۃ، پھر ایک زنجیر میں، ذرعہا، جس کی لمبائی 70 ذراع، 70 ہاتھ ہے، فاسلکوہ، اس کو جکڑ دو، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ بڑا متکبر تھا، انہو بلا شبہ یہ کانا تھا، لا یؤمن نہیں ایمان لاتا، باللہ العظیم، عظمت والے اللہ پر، شان والے، عظمت والے اللہ پہ یہ ایمان نہیں لاتا تھا، یہ مانتا نہیں تھا، یہ اپنی منمانیاں کرتا تھا، اس کا آج یہی انجام ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وَلَا يَحُضُّ، اور نہیں یہ رغبت دلاتا تھا، عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلاتا، عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ،
مسکین کو کھانا کھلانے پہ رغبت نہیں دلاتا تھا. ولا یحض حظ یحض فلیس لہ الیوم، فلیس نہیں ہے لہو اس کے لیے، الیوم آج، ہا ہنا یہاں، حمیم کوئی دوست. آج اس کا کوئی دوست نہیں ہو. دنیا میں اس کے بڑے دوست ہیں جو اس کو مختلف عدالتوں سے بچا دیتے تھے، بری کرا لیتے تھے. اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، اس کے ہاتھ بڑے لمبے تھے. یہ بڑا تعلق واسطے والا تھا، لیکن حلق عنی سلطانیہ، اقتدار ختم ہو گیا. آج فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، آج اس کا یہاں پہ کوئی دوست نہیں، کوئی تعلق واسطہ ہے ہی نہیں. ولا طعام، اور نہ ہی کوئی کھانا ہے، الا من غسلین، سوائے زخمیوں کی پیپ کے. جہنم کے اندر وہاں کھانے کے لیے زخمیوں کی پیپ وہ ان کو دی جائے گی. ولا لا یأکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اسے مگر گناہ گار. وہ غسلین، زخمیوں کی پیپ، زخموں کی وہ پیپ ان کو دی جائے گی. لا یأکلہ، نہیں کھائیں گے اسے، الا مگر الخاطئون، گناہ گار. تو گناہ گاروں کا ہی کھانا ہے، گناہ گار ہی اسے کھائیں گے. ایک بار اس کے ترجمے کو پھر سن لیجئے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جہاں تک تعلق ہوگا اس شخص کا جس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا. فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّ، اور نہ جانتا میں کہ حساب کیا ہے، میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا، اے کاش کہ وہ موت کانت القاضیہ، میرا فیصلہ کر دینے والی ہوتی. ما اغنا انی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. یہ جو میں نے اتنی لوٹا تھا مال، اتنی لوٹ کھسوٹ کی تھی، لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ جو جمع کیا تھا، وہ میرے کچھ کام نہ آیا. حلق عنی سلطانیہ، میرا اقتدار بھی ختم ہو گیا، میرے کچھ کام نہ آیا، ختم ہو گیا. خذوہ، اس کو پکڑ لو. فغلوہ، پھر اس کو توق ڈال دو. ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں اسے جھونک دو. ثم فی سلسلۃ، پھر ایک زنجیر میں، ذرعها 70 ذراع، جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے. فسلکوہ، اس کو اس میں جکڑ دو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بلا شبہ یہ اللہ عظمت والے پہ ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پہ رغبت بھی نہیں دلاتا تھا. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ الیوم، تو لہذا نہیں ہے اس کے لیے آج یہاں کوئی بھی دوست، کوئی خیر خواہ، کوئی مددگار. ولا طعام، اور نہ ہی کوئی کھانا ہے، الا من غسلین، سوائے زخموں کی پیپ کے. لا یاکلہ الا الخاطئون، جس کو ماں سوائے گناہ گاروں کے اور کوئی نہیں کھاتا، وہی کھائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جہنم سے بچا لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.